اچانک غوث پاک دا دروازہ کھڑ گیا. آپ نے پوچھا کون؟ بارو آواز آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا. آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ سرکار فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا, کتب لینا آیا, کتب دیو. ہن تسی پوچھو گے کتب کی ہوندا ہے؟ جڑیاں مائی چکی چلان دے سن, او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن, وچ ایک لکڑی دی کلی, او لکڑی دی کلی نو کتب کہندے نے. اگر کتب نو کھیڑ لیے تو چکی چل دی نہیں, چل سکدی نہیں. ولیاں چو کتب اس بری نو کیا جاندا جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلا ہوا. اسی سمجھ رہے ہیں ایم این اے, ایم پی اے, چیئرمین صاحب, ناظم صاحب, کونسلر صاحب ساڑھے علاقے دا ڈی پی او, ڈی سی او نظام چلا رہے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے, مگر اصل حقیقت ہے ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے. پہلے وہ گستاخانہ ویڈیوز جو نبی الاسلام کے خلاف یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہیں, بابے کدھر نے مارن نہ نگاہ ڈیلیٹ کریں. اور پھر ایک بابا جی ہمارے کہا کرتے تھے, ان خادم رضوی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے, دنیا سے چلے گئے ہیں. او جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. اور میں کہا بابا جی رکو ذرا, صبر کرو, امت بعد اچ مرے, پہلے وہ بابے مر جان جنہ دی ڈیوٹیاں نے, جن بابوں کی ڈیوٹیاں غوث قطب ابدال کی تم لوگوں نے کلیم کی ہوئی ہے نا. ہر علاقے میں ایک بزرگ ہوتا ہے جو ڈیوٹی سنبھال رہا ہوتا ہے. پہلے وہ بابے کیوں نہ مر جائیں جن کی ڈیوٹیاں کہ انہوں نے ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے. وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں, نبی کے امتی نہیں ہیں. ہمارے تو اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے, وہ تو نگاہیں مار سکتے تھے. مارو نہ نگاہ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں توہین آمیز رویہ. آپ پوری امت کا ایمان سٹیک پہ لگا رہے ہیں, اپنے زوم میں نکالے گئے فتووں کی بنیاد کے اوپر کہ جی امت مر جائے گستاخانہ خاکوں پر. بابے کیوں نہ مریں؟ انہوں نے نہیں گستاخانہ خاکے مٹانے کے لیے کوئی کوشش ایفرٹ پٹ کرنی. ویسے سائنس نے بڑے بڑوں کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے, بڑوں بڑوں کی. تو یہ ان کا مذاق نہیں ہم اڑاتے, آپ خود اڑواتے ہیں. جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے نا, چلیں ہم کسی کو نہیں کہتے, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, میری بزرگی پہ لعنت ہو کہ اگر میں نگاہ مار کے اس طرح کا کوئی کام کر سکوں اور میں نبی الاسلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرواؤں. میری بزرگی پہ لعنت, میری بزرگی کس دن کام آنی ہے. اور میری بزرگی پہ لعنت کہ پچھلے 100 سال سے نجدی امام مکے کی امامت کرے اور مسجد نبوی شریف کی, اور میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں. میری بزرگی پہ لعنت کہ میں نگاہ مار کے امام کعبہ کو ہٹا کے اپنا کوئی بریلوی امام نہیں وہاں کھڑا کر لیتا. اسی طرح بات ہوگی. او جی بزرگ نے دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ. سرکار اصحاب صفہ تو پورا پورا دن بچارے تعلیم حاصل کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے تو دائیں طرف سلام پھیر کے ساروں کو حافظ اور بائیں والوں کو وہ نہیں کیا ناظرہ. ٹھیک ہے, او جی روحانی آپریشن بزرگوں نے کر لیا. او سرکار چھوڑ دو, کسی بچے کا خطرہ کوئی بزرگ کر کے بتائے بغیر بلیڈ مارے, ابھی مان لیں گے. چلو بچوں کو اگر آپ نے تختہ مشق نہیں بنانا تو آپ کہیں گے جی ہمارے حضرت صاحب نے دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے مرید تھے پیچھے سب کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے. ظاہر ہے شرعی حکم ہے جی, اس میں کون سی 5 چیزیں فطرت سے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. ختنہ کروانا, مونچھیں پست کرنا, زیر ناف بال اور بغلوں کے بال, یہ فطرت سے ہیں چیزیں. تو بلکہ صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ داڑھی بڑھانا بھی فطرت ہے. دائیں طرف سلام پھیرا, جتنے چائنیز نے نماز پڑھی ان کی داڑیاں اتنی اتنی تھیں, ایک دم اتنی داڑیاں ہو گئی. فطرت پہ آگے وہ کرو نا سر, مانتا نہیں ہے کرو نا. میں ایک اکثر بات کرتا ہوں, اگر زمین و آسمان کے سارے بابے مل کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیں اور اس کے اگینسٹ آپ سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ 2 + 2 = 5,
آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم اڑ رہے ہو، بغیر انجن کے اڑ رہے ہو، لیکن 2 + 2 4 ہی رہیں گے۔ تو سرکار رکو ذرا، صبر کرو، اگر 2 + 2 = 4 ہی رہے گا تو قرآن و سنت کیسے غلط ہو جائے گا کسی بابے کی طرف منسوب جھوٹی یا سچی سٹوری سنانے سے؟ ہم نے دین کی کسی بھی تسلیم شدہ چیز کا کبھی مذاق نہیں اڑایا۔ میں نے کب کہا ہے کہ معجزہ اور کرامت کو نہ مانا جائے؟ لیکن اگر آپ معجزہ اور کرامت یہ مان رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی رکھنے کے اوپر مرید کی طرف دیکھا اور جلا کر راکھ کر دیا اسے، اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا اور اس کی ٹوٹی قبلہ رخ کر دی، او بھائی یہ کیڑا دین ہے، ایک کیڑی شریعت ہے، ایک کیڑے مسلمات نے بندہ مار دیا؟ آپ نے بندہ مارنا یہ کوئی شریعت کے مطابق کام ہے تو جھوٹ ہے، کوئی نہیں مار سکتا۔ اتنے جوگے ہوندے تھے ہن تک کچھ کر چکے ہوندے۔ او ان کے تو مزارات خود امریکن بمباری میں ختم ہوئے ہیں، عراق میں کتنے بزرگوں کے۔